یہ 16 رمضان پیر کے دن کا وہ عمل ہے جو لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں، یعنی جو بھی پڑھتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے۔ میں نے صرف 2024 میں رب کعبہ کی قسم اپنی زندگی میں جتنے بھی سال میں نے یہ وظیفہ آج تک رمضان کی 16 تاریخ جیسے ہی آئی اور میں نے جسے بھی یہ وظیفہ دیا، اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر وہ مالا مال ہو گیا۔ یعنی کہ اب تک صرف 2024 کا بتاؤں تو تقریباً 1100 لوگوں کو میں نے یہ عمل پچھلے سال بتایا تھا، اور رب کعبہ کی قسم 1100 کے 1100 لوگ کامیاب ہو گئے، یعنی کہ پڑھتے ہی گھر میں دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے دوستو، بھائی بہنوں، کہ جس کے مقابلے کا عمل آپ نے نہ ایسا عمل اپنی رہتی دنیا تک سنا ہوگا، نہ ایسا عمل آپ نے کیا ہوگا۔ یہ میں شرطیہ کہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ رب کو راضی کرنے والا آج رمضان کی 16 تاریخ کا وہ عمل ہے۔ دیکھیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آپ دنیا کے کسی ملک، کسی گاؤں، کسی بستی میں موجود ہیں، چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، کہیں سے موجود ہیں، خدا کی قسم اگر 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی نہ ختم ہو جائے تو میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا۔ لاکھوں کا قرضہ اگر تمہارا منٹوں میں نہ ادا ہو جائے تو دوستو، بھائی بہنوں، یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کی، دیکھیں، آج کوئی بھی لائک نہیں چاہیے۔ لوگ بڑا دل دکھاتے ہیں کہ لائک کے لیے کر رہے ہو، میں لعنت بھیجتا ہوں لائک پر۔ آج اللہ کی رضا کے لیے تمہیں سچا عمل بتاؤں گا۔ آج تمہارے دکھ، تکلیف، پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل بتاؤں گا۔ دوستو، بھائی بہنوں، مت کریں لائک، مت کریں ایسا لائک نہیں چاہیے کہ جو لائک آ کر نیچے کامنٹس میں کہیں مجھے کہ آپ نے لائک کے لیے بنائی ہے ویڈیو۔ خدا کی قسم اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، آج وہ عمل تمہیں دوں گا جس نے مجھ فقیر کو بادشاہ بنا دیا۔ یعنی کہ اس عمل کو میں نے رمضان کی 16 تاریخ کو جب بھی پڑھا، اللہ پاک نے مجھے مالا مال کر دیا۔ یہ عمل خدا کی قسم، ایک تو پچھلے سال ایک بہن کو میں نے یہ عمل بتایا تھا، خدا کی قسم اس پر 80,000 روپے خرچ، وہ قرضہ تھا، قرضہ، اور گھر کے اخراجات چلانے کے لیے اگلے دن کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ 15 رمضان کو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ میں نے کہا کل جو ہے وہ رمضان کی 16 تاریخ ہے، کل آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی مجھے عمل بتا دے، نہیں تو میں زہر پینے والی ہوں کہیں سے لے کر، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، میں سب کچھ تباہ کر دوں گی اپنا، میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب تباہ ہو گیا ہے، سب اب قرضہ ہے اوپر سے۔ میں نے اس سے کہا آپ رک جائیں، اگر آپ کا یہ عمل اثر نہ کرے میرے منہ پر تھوک جانا آ کر۔ میرا ایڈریس نمبر بھی میں نے اسے دیا، ایڈریس بھی دیا، اپنے نمبر بھی دیا الگ سے۔ میں نے کہا یہ عمل 100% ورکنگ کرتا ہے، یہ عمل جس نے بھی پڑھا مالا مال ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے، بس آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، عمل کی اجازت بھی عام ہے، عمل کی اجازت عام ہے، کوئی لالچ نہیں دوں گا کہ یہ لائک کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، نہیں، عمل کی اجازت عام ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو میرے بہن بھائی خصوصی اجازت لینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ لاکھوں لوگ، یعنی دنیا جہاں میں لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں۔ آج تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں، دیکھیں، اگر آپ پر قرضہ ہے، چاہے لاکھوں میں ہے چاہے کروڑوں میں ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی ایک میرے بھائی پر 40 لاکھ روپے قرضہ تھا۔ دوستو، بھائی بہنوں، کسی سے پیسے اٹھا کے یہاں وہاں سے اسٹاک میں لگا دیے، شیئرز خرید دیے، ہار گیا۔ اور قرض داروں نے، دوستو بھائی بہنوں، قرضہ اٹھایا تھا 20-22 لاکھ، سود چڑھتے چڑھتے وہ 40 لاکھ پہ پہنچ گیا۔ بندہ چھت پہ کھڑا تھا، بولتا ہے میں کودوں گا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، خدا کی قسم میں نے اسے یہ عمل دیا۔ وہ کہتا ہے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں قرض دار۔ میں نے کہا آپ یہ عمل پڑھو، آپ صرف عمل پڑھ لو، اگر قرض دار قرضے معاف نہ کر دیں تو پھر مجھے کہنا ایسا ہی ہوا۔ خدا کی قسم ایسا ہی ہوا۔ اس نے 16 رمضان کو صبح یہ عمل پڑھا، قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے۔ معجزات دیکھ کر اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ وہ کہتا ہے میں پورا دن یہ عمل پڑھوں گا۔ پھر شام میں یہ عمل پڑھا اس نے تو کوئی اللہ کا ولی آیا، 10 لاکھ روپے دے کر چلا گیا۔ یہ ایسا واقعی میں معجزہ ہوا ہے جو ساتھیوں، بھائی بہنوں، جس کو انسانی عقل، یعنی انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بھی خود حیران ہوں۔ جب رب کریم نے جب پہلی بار میں نے عمل کو پڑھا تھا، دوستو بھائی بہنوں، مجھے راستے سے 50,000 روپے ملے تھے، 50,000 روپے مجھے کیش ملے تھے، اور اس کا کوئی مالک بھی سامنے نہیں آیا۔ میں نے یقین کریں، وہ 50,000 مجھے ملے تو میں نے اس جگہ سے جہاں سے مجھے ملے تھے، میں نے بڑی کوشش کی کہ جس کے پیسے ہیں اسے واپس کر دوں، لیکن اس کا کوئی مالک نہ ملا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیسے مجھے اللہ نے دیے تھے، یہ اللہ کی طرف سے میری مدد ہوئی ہے۔ یہ عمل ایسے معجزات دکھائے گا، ابھی اس عمل کو پڑھ لو۔ اگر تمہاری غربت اور تمہاری غریبی 2 منٹ میں نہ ختم ہو جائے، لاکھوں کا قرضہ اگر منٹوں میں نہ ادا ہو جائے، تو یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔
اب عمل سمجھانے لگا ہوں. دیکھیں میں کوئی لائک کا بھوکا نہیں ہوں. آج لائک کے لیے ویڈیو نہیں بنائی, آج اللہ کی رضا کے لیے, دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ویڈیو بنائی ہے. لیکن ایک وعدہ کرنا ہے کہ آپ کو جیسے ہی فائدہ ہو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. آج آپ کو صرف دعا کی خاطر آپ کے حال دیکھیں, میں نے برا وقت دیکھا ہے, اللہ کسی پر برا وقت نہ لائے. میں ساتھیوں بھائیو بہنوں بڑی میرا دل دکھ رہا ہے. بڑی پریشانیاں ہوتی لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر. آج ساتھیوں بھائیو بہنوں بھلے لوگوں کو تکلیف ہو جائے, بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, جعلی عاملوں کو, کہ یہ ہماری دکانیں بند کروا دے گا. دوستو بھائیو بہنوں جس کو جو کرنا ہے کر لے. آج میں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے دیکھیں میں آپ کو رب سے مانگنے کا سچا طریقہ بتا رہا ہوں. دوستو بھائیو بہنوں اگر یہ بھی غلط ہے, اگر میں آپ کو قرآنی آیات بتاؤں, اللہ پاک کے نام بتاؤں, اگر اس میں بھی آپ مجھے لالچی سمجھتے ہیں تو پھر آپ لوگ اپنی آخرت کا کسی پر تہمت لگانے کا ذمہ داری آپ پر ہوگی. یاد رکھیے گا. دیکھیں کسی پر تہمت نہ لگائیں, کسی پر بہتان نہ لگائیں جب تک اس کے دل کے حال کو نہ جانیں. میں آج خالص اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں عمل دے رہا ہوں جو تمہاری 2 منٹ میں غربت اور غریبی کو دور نہ کر دے. تو ساتھیوں بھائیو بہنوں پھر مجھے کہنا. اب دیکھیں عمل سمجھ لیں. سب سے پہلے آج رمضان کی 16 تاریخ پیر کا دن ہے. کہاں بیٹھنا ہے, کس وقت پڑھنا ہے, کس ترتیب سے, ایک ورڈ بھی اگر آپ نے مس کر دیا پورا عمل ضائع ہو جائے گا. پھر مجھے شکوہ نہ کرنا, ایک جملہ ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا, یہ موقع صرف اور صرف ایک بار ملتا ہے. اس موقع کو ضائع کرنے والا پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا. پورے سال کی پریشانیاں اگر جھیلنا چاہتے ہو, پورے سال کے دکھ تکلیف پریشانیوں کو اگر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے, نہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا. دیکھیں آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جگہ سمجھ لیں. فرسٹ نمبر پر دیکھیں ان چیزوں کو سمجھیں گے, بھاگتے جائیں گے, کاٹتے جائیں گے, یہ چیزیں ساری مس ہو گئیں تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا. پھر مجھے نہ کہنا کہ عمل اثر نہ کیا, جب تک سمجھیں گے نہیں. دیکھیں جب اللہ کے ولی نے مجھے پہلی بار یہ عمل بتایا تھا, خدا کی قسم 1.5 گھنٹہ مجھے بٹھایا تھا. لیکن میں تو آپ کو چھوٹی سی باتیں بتا رہا ہوں, میں آپ کو گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں سمجھاؤں گا. صرف یہ 10-15 منٹ کی بات ہے, ابھی ویڈیو ختم ہو جائے گی. لیکن یہ موقع پھر نہ ملے گا. اگر اس عمل کو نہ سمجھے پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا. پورا سال دیکھیں محنت کرتے ہیں نا, کام پہ جاتے ہیں, پورا دن بیٹھتے ہیں. یہ عمل صرف آدھی منٹ کا ہے, یعنی 30 سیکنڈ میں. دنیا کا سب سے کم وقت میں پڑھنے والا عمل, اور آسان اتنا کہ دیکھیں جو میری بہنیں, میرے بھائی, جن کو بالکل معاف کیجیے گا, جو ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, جن کو کچھ پڑھنے نہیں آتا, وہ بھی بڑے آرام سے اس عمل کو پڑھ لیں گے. رزق دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ. پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, یہ گارنٹی میری ہے, 100% گارنٹی میری ہے. دیکھیں لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے, خدا کی قسم رمضان کی 16 تاریخ کا آج کے دن کا میں نے رب کعبہ کی قسم بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ دن آئے اور میں ایک بار پھر سے رب کریم کو راضی کر لوں. دوستو بھائیو بہنوں ہر سال میں رمضان کی 16 تاریخ کا بے صبری سے انتظار کرتا ہوں. یہ دن آتا ہے تو میں خوشی سے جھومنے لگتا ہوں. میں ساتھیوں بھائیو بہنوں میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ آج میری پسند کا دن آ گیا. آج میں رب کریم سے یہ عمل پڑھ کے اپنے آپ کو مزید ترقی کرواؤں گا, اپنی حاجتوں کو پورا کرواؤں گا. ایسا عمل آپ نے سنا نہیں ہوگا. میں شرطیہ کہتا ہوں ایسا عمل آپ نے نہیں سنا ہوگا. رب کعبہ کی قسم اگر ایک بندہ بھی ایسی ویڈیو لا کر دکھا دے, ایک بندہ بھی ایسا عمل بتا دے, خدا کی قسم میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا. دوستو بھائیو بہنوں کسی ایک ویڈیو کا لنک لا کر مجھے کامنٹس میں بتاؤ جس کی میں نے آج تک چوری کی ہو. ساتھیوں بھائیو بہنوں لوگ چوریاں کر کے میری ویڈیو بناتے ہیں, لیکن آپ لوگوں میں عقل کب آئے گی؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوستو بھائیو بہنوں ہر بندے کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, ایسا نہ کریں. دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ کسی عمل کو غلط طریقے سے پڑھنے سے اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں. تو آلو چالو کی ویڈیو نہ دیکھا کریں, مستند جگہ سے وظیفہ لیں. اب آج کا عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن پر قرضہ ہے, بے اولاد بھی لازمی پڑھے. دیکھیں بے اولاد لوگ جن کی پوری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے, آج تک اولاد نہ ہوئی, اس عمل کو آج لازمی پڑھنا ہے. صرف اور صرف معجزات دیکھیں, آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. دوستو بھائیو بہنوں اس کے علاوہ اچھی رشتے, یعنی کہ جو میری بہنیں رشتوں کی طلبگار ہیں, رشتوں کی ایسی لائنیں لگیں گی. دوستو بھائیو بہنوں میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے گھروں میں رشتوں کی لائن لگتے ہوئے دیکھا ہے. ایسی ہماری بہنیں جن کو کوئی رشتہ نہ آتا تھا, وہاں پر رشتوں میں لڑائیاں ہو جاتی, یعنی کہ لوگ بولتے نہیں یہاں میں ہی رشتہ کروں گا, 4-6 رشتے ایک ساتھ آتے اور سب کے سب پسند کر جاتے. یعنی کہ ایسا حیران کن معاملہ ہو گیا لوگوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں پہلے تو ایک رشتے کے وعدے تھے, اب تو رشتوں کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے, رشتے لائن لگا کے آ رہے ہیں. بیٹیاں دکھا کے لوگ تھک گئے, بولے اب ہمیں نہیں چاہیے بھائی رشتہ, ہماری بیٹی کا رشتہ ہو چکا ہے. رشتہ ہونے کے بعد بھی اور رشتے آ ہی جا رہے ہیں.
ایسا عمل دوستو بھائیو بہنوں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے، انسانی عقل حیران رہ جائے گی اس عمل کے آگے۔ آپ نے نہ ایسا عمل کبھی سنا ہوگا نہ اس ترتیب۔ دیکھیں استغفر اللہ آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ نے پڑھا ہے، لیکن آج استغفر اللہ کا وہ خزانہ جس کی چابی آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گی، آپ اس چابی سے جتنی دولت نکال لیں اسی وقت آپ کے ہاتھ میں خزانے کی چابی لگ گئی، آپ جتنی چاہے دولت لے لیں۔ یہ عمل ایسا راز، اللہ والوں کا راز جو اب تک اللہ والوں کے پاس تھا، آج آپ کے پاس بھی یہ راز آ جائے گا۔ آج آپ کی بھی خالی جھولیاں الماریاں بھر جائیں گی، آج آپ کی بھی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، یہ ٹک ٹاک کو چھوڑ دیں، مار دیں گلہ دبا کر ٹک ٹاک کا، چھوڑ دیں ٹک ٹاک، کوئی کام نہیں آئے گا، چھوڑ دیں۔ اچھی طرح سمجھیں اس عمل کو۔ سب سے پہلے آپ نے سکون سے بیٹھ کر پڑھنا ہے، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط فارغ وقت میں پڑھنا ہے، یعنی کہ آدھی پونی منٹ کے لیے، جب دن بھر میں آج 16 رمضان کو فارغ ہوں، چاہے اپنے گھر میں ہوں، چاہے دکان پر ہوں، چاہے جہاں کہیں ہوں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں۔ دیکھیں 16 رمضان 15واں روزہ افطار کریں گے تو 16واں لگ جائے گا، افطاری کے فوراً بعد مغرب کے بعد تاریخ بدلتی ہے اسلامی نظام میں، اور 16 لگ جائے گا، اور اسلامی نظام میں پہلے راتیں لگتی ہیں تو پہلے 16 کی رات لگے گی، اور پھر کل پورا 16 کا صبح دن دوپہر شام تک، مغرب سے پہلے افطار سے پہلے 16 تاریخ ہوگی، پھر افطار کے بعد 17 لگ جائے گی، منگل کی رات لگ جائے گی، تو آپ نے 16 میں پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے 16 کی پوری تفصیل بتا دی۔ 16 تاریخ کا عمل ہے، پیر کے دن کا، جہاں پڑھیں کوئی پابندی نہیں، جس وقت پڑھیں، اور سب سے بیسٹ آپشن ہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اب عمل سمجھ لیں، سب سے پہلے کام آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگر آپ نے ایک ورڈ بھی مس کیا تو پہلے میں آپ کو، دیکھیں بڑی سختی سے بات کہوں گا، میں آپ کو اجازت دوں گا ہی نہیں۔ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، دیکھیں آپ لوگ کاٹ پیٹ کرتے کرتے بڑی اہم چیزوں کو مس کرتے ہیں، اور پھر مجھے کومنٹس میں آ کر ذلیل کرتے ہیں، حالانکہ غلطی آپ کی ہے، چیزیں آپ چھوڑ رہے ہیں، اور قصوروار میں کیوں قصوروار ہوں؟ جب میں محنت گلے پھاڑ کر آپ کو سچا عمل بتا رہا ہوں تو میں کیوں اپنے گلے میں لوں یہ قصور؟ جب آپ خود اپنی غلطی کر رہے ہیں، کسی کی غلطی کا ذمہ کسی اور پہ ڈالیں گے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ اپنے حالات کو اگر واقعی میں بدلنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں اگر واقعی غربت اور غریبی ہے تو وہ بندہ لازمی سمجھے گا، ادروائز جو فضول بندہ ہے نا، میں اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں، دیکھیں جو فضول بندہ ہے نا، وہ نہ عمل صحیح پڑھے گا نہ سنے گا، اور پھر آ کر نیچے کامنٹس میں بکواس کرے گا کہ ہمارا وظیفہ اثر نہ کیا۔ ایک بندہ، کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، آج تک ایک بندہ ایسا نہیں گزرا جس کو فائدہ نہ ہوا ہو، بھلے اس نے بے دلی سے پڑھا ہو، لیکن میں اس کو کم از کم یہ کہتا ہوں کہ سمجھو، ترتیب سمجھو، ایک ایک چیز سمجھو، لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے بے دلی سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں ان کا کر گیا اثر، ان 1000 بندوں کا، 1500 بندوں کا جن کو بتایا کر گیا اثر 2024 میں خالی، تو آپ نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب سب سے پہلے دیکھیں، آج رمضان کی 16 تاریخ ہے، پیر کے دن ہے، عمل سمجھانے لگا ہوں، رک جائیں، اسٹاپ کر دیں، ہٹ جائیں، ہاتھ ہٹا دیں، اپنا ہاتھ موبائل سے ہٹا کر دور بیٹھ جائیں کہیں، آپ کو مستی سوجے گی، آپ آگے بھاگتے جائیں گے، یہ چیزیں مس ہو گئی، یہ دن موقع نہ ملے گا، اپنی انگلی میں خارش کو بھی تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، آپ دور ہو کر بیٹھ جائیں، ویڈیو پلے کر دیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں سب سے پہلا کام سمجھے، دیکھیں پہلا کام نہیں سمجھیں گے پھر دوسرا کام پہ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے آگے کر کے، جو پہلے کام میں کیا بتایا بھول گئے، پھر مجھے کہیں گے نا، تو دیکھیں بات سمجھے، سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں، سب سے بیسٹ آپشن آپ کو اس عمل کے پڑھنے کے لیے آپ کا گھر ہے، سب سے بیسٹ بتاؤں گا تاکہ آپ کو ہر چیز میں 100% رزلٹ ملے، 1% بھی ناکامی کا چانس نہیں رہے گا انشاءاللہ، 1% بھی۔ یہ عمل پڑھتے ہی گھر میں اللہ پاک کے حکم سے اسی وقت دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ دیکھیں حکم اللہ پاک کا، دیکھیں یہ بات سمجھیے گا، میرا حکم نہیں ہے، میں تو وہ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، خاک ہوں، خاک، رب کی ذات اللہ پاک سب کچھ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سب کچھ وہی ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری نبی پاک اللہ پاک یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو آپ نے ان کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرا کام ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جس کو لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیاب ہوئے۔ دیکھیں سب سے پہلا کام آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر وظیفہ سمجھ لیں، سامنے آپ کو دکھ رہا ہے استغفر اللہ کے ساتھ ایک آپ نے خفیہ لفظ آگے شامل کرنا ہے اس عمل میں صرف آپ کے 20 سے 30 سیکنڈ لگیں گے سمجھانے میں۔ دیکھیں ہر چیز سمجھنے میں وقت لگتا ہے،
اب سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلا وظیفہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بات سمجھیے گا، پہلے مطلب سمجھے، دیکھیں مطلب کیا ہے دوستو۔ استغفر اللہ ایک ایسا جملہ ہے، یعنی استغفر اللہ معافی کی طاقت اور بے شمار برکتیں اس کی آپ پہلے سمجھیں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، استغفر اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو نہ صرف زبان سے ادا ہوتا ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب میرے گناہوں کو مٹا دے اور مجھ پر اپنی رحمت فرما۔ یہ الفاظ بظاہر چھوٹے ہیں لیکن ان کی تاثیر اور برکت اتنی حیرت انگیز ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو بھائیو بہنوں، استغفار سے زندگی کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح آیت 10 اور 12 میں، اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا وہ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ سنو 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 سنو، کان کھول کر سنو، آگے مت بڑھو، کان کو کھول دو اپنے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کرے گا اس کی مشکلات آسان کر دی جائیں گی، رزق میں خوب برکتیں ہوں گی اور بارش بھی نازل ہوگی، یعنی استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دیکھیں آپ لوگ سارا دن وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں وظیفے نہیں اثر ہوتے؟ ہم سارا دن ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سارا دن ہم اتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر گناہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اتنے گناہ شاید کوئی نہ کرتا ہو۔ ہم کسی کی بات کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے غیبت۔ ہم تو اس کو بہت اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، ہم تو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، بھائی ہم تو بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری عادت دیکھیں کتنی ہے۔ آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں پتہ ہیں؟ آپ کو غیبت کے بارے میں اگر پتہ ہو جائے نا تو آپ خدا کی قسم زندگی میں کسی غیبت نہ کریں، اور یہی سب سے بڑی وجوہات ہے جو ہمارے عمل اثر نہیں کرتے۔ تو یہ عمل اور عہد کریں اپنے گناہوں کی، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں، وعدہ خلافی نہیں، جھوٹ نہیں، زنا نہیں، دنیا کے تمام برے کاموں کو دور کر دوں گا۔ بد نظری کے جو فعل چل رہے ہیں دوستو بھائی، دیکھیں آپ روڈ پر اترتے ہیں، کسی کی ماں بہن جا رہی ہوتی ہے، گندی گندی نظروں سے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، بتائیں ہر بندہ یہاں ایک ہوس لے کر بیٹھا ہوا ہے، کسی کی کوئی ماں بہن جا رہی ہوگی، گھور کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھ کر آ جائیں گے بڑے شوق سے۔ دیکھیں اس طرح وظیفے اثر نہیں کرتے، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، دوسرے کی ماں بہنوں کو اپنی ماں بہن سمجھیں، اپنے آپ کا اپنا قبلے درست کر لیں۔ دیکھیں رب کی پکڑ جو ہے نا بڑی سخت ہے، یاد رکھیے گا، رمضان میں اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ اب آپ نے دیکھیں پہلا وظیفہ، دیکھیں میں نے بتایا بندے کی جب پکڑ ہوتی ہے نا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، اور یہ وظیفہ رب کا وعدہ ہے کہ جو بندہ استغفر اللہ کو پڑھے گا، اور اللہ والوں کی آج ترتیب ہے، وہ ترتیب وہ تعداد جو آپ نے آج سے پہلے استغفر اللہ کو ایک خاص الفاظ کے ساتھ نہ پڑھا ہوگا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ کی غربت اور غریبی ایک دن میں نہ دور ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اگر عمل کے شروع میں دیکھیں جس کو درود شریف آتا ہے وہ لازمی پڑھے، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی اگر آتا ہے تو، کیونکہ میں نے دیکھے اس کے لیے بتایا کہ ہر بندے کو درود شریف نہیں آتا۔ کہ یہ ایسی میری بہنیں میرے بھائی ہیں جو مجھے اکثر کہتے ہیں ہمیں کچھ پڑھنا نہیں آتا، ایک الفاظ بھی ہمیں نہیں آتا، تو ان کی آسانی کے لیے میں نے درود شریف کو بھی اسکپ کر دیا۔ میں نے کہا وہ چیز دو جو ہر بندہ پڑھ لے، یہ نہیں کہ بیچارے کو نہ آتا ہو تو وہ دل میں ایک بات اس کے آ جائے کہ مجھے درود شریف نہیں آتا، اب میں عمل کیسے پڑھوں گا؟ تو دوستو بھائی بہنوں، آپ ہمت نہ ہارنا، آپ کا بھائی زندہ ہے، آپ کی آسانی سے آسان چیز لے کر آئے گا، آپ کے لیے ساتھیوں بھائی بہنوں وہ چیزیں لائے گا جو انشاءاللہ آپ کو کامیاب بنا کر چھوڑیں گی۔ اب سب سے پہلے دیکھیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، درود شریف آتا ہے درود شریف بھی پڑھ لیں، کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگتا ہے پڑھ لیں۔ اب درود شریف پڑھتے ہی آپ نے دیکھیں فوری طور پر پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا آپ نے شامل کرنا ہے۔ اگر ہو تسبیح اپنے ہاتھ میں تو پکڑ لیجئے گا، نہ ہو تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر دیکھیں استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے دیکھیں یہ پورا عمل دو وظائف پر مشتمل ہے، بس آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل پورا پڑھ لیں، یعنی کہ آج 16 رمضان کو جس طرح نماز پڑھنے بیٹھتے نا، آپ کے پاس سب سے بیسٹ آپشن ہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اپنے گھر میں اور کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، سب سے بیسٹ ہے۔ باقی ادروائز آپ کی مرضی ہے جیسے پڑھیں اپنی کا، اور میں کہوں گا آج 16 رمضان کو ایک بار یہ عمل اپنے گھر میں بھی پڑھیں، ایک بار اپنی دکان میں پڑھیں۔ کہ باتیں تو دوستو بھائی بہنوں اتنی ہیں
کہ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ بھی تھک جائیں گے، میں بھی تھک جاؤں گا، لیکن اور یاد رکھیے گا دیکھیں اس عمل کی اجازت عام ہے، لیکن کوئی اسپیشل اجازت لینا چاہتا ہے وہ کامنٹس میں اپنا نام لکھ دے. لکھیں گے نام تو اس کے عمل کے فائدے دیکھیں، نام لے کر آپ کو اجازت دی جائے گی نا. ویسے عام ہے دیکھیں لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ اچھا بتانے والا میں ہو رہا ہوں، اجازت دینے والا میں نہیں ہو سکتا ہے. ابے تمہیں پتا تھا یہ عمل پہلے مجھے بتانا. ایک تو ایک بندے سے عمل لے رہے ہو، پڑھ بھی اس کا رہے ہو، پھر اس کو کہہ رہے ہو تم کون ہوتے ہو بتانے والے. تو جب میں کوئی ہوں ہی نہیں تمہاری نظر میں، ویسے حقیقتاً میں کوئی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن جب تمہاری نظر میں کچھ ہوں ہی نہیں تو تم میرا وظیفہ سن کیوں رہے ہو باولو؟ جب تم سن بھی رہے ہو اور تمہیں عمل پڑھنا بھی ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ اجازت دینے والے تم کون ہوتے؟ تمہیں پتہ ہے اجازت کے بارے میں کچھ بھی الف بے نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، اور پھر آ کے باتیں کرتے ہیں. 2 سوال کر لوں گا چپ ہو جائیں گے. لیکن سمجھے بات کو، یہ دیکھیں بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے. دیکھیں یہ اللہ والوں کی اجازت سے عمل آتا ہے ہم تک، تو ہمیں اجازت دینا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ عمل چونکہ کتاب میں ہے، اس عمل کی اجازت آگے سے عام دی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اگر خاص اجازت لینا چاہے تو وہ اپنا نام لے کر اجازت لے سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھا کریں. اب آپ نے کامنٹس میں نام لکھ دیں اگر آتا ہے لکھنے، نہیں تو چھوڑ دیں، اجازت عام ہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اور استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے آج کے اس عمل میں استغفر اللہ کو صرف 16 بار پڑھنا ہے. استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. کتنا وقت لگ گیا؟ 10 سیکنڈ لگے ہوں گے مشکل سے. اب ایک اور وظیفہ جب پڑھو گے نا اس میں بھی 10 سیکنڈ لگ جائیں گے. 20 سیکنڈ کا عمل، 20 سیکنڈ اللہ پاک کی ذات پر. دیکھیں کوشش کرنا آج اس عمل کو 2-3 بار ریپیٹ کر لیں، یعنی کہ جو میں نے بتایا نا پورا عمل ایک جگہ پہ پڑھ لیا، ان دونوں وظائف کو جو آگے ایک اور وظیفہ بتاؤں گا. پھر آپ نے اب دیکھیں سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دولت کی تباہی مچا دے گا. اب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا. دیکھیے جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر استغفر اللہ کو دوستو بھائی بہنوں 16 بار پڑھ لیا، نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ. اگر آپ کو لگے تعداد میں کمی پیشی ہو گئی ہے تو آپ اس عمل کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں جتنی بار چاہیں. دیکھیں اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا. اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، اور میں پھر بتا دوں، بے اولاد بھی پڑھ لیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھ لیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی پڑھ لے. اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، پوری دنیا کا ظلم عمل پڑھتے ہی ختم ہو جائے گا. ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، صرف عمل پڑھنے کی دیر ہے. اور آخر میں اللہ پاک سے جھولیاں بھر بھر کر جتنا ہو سکے دعائیں مانگیے گا. آخری وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا 16 بار ہی پڑھیے گا. آخر میں اگر درود شریف شروع میں پڑھا ہو تو آخر میں پڑھیے گا، نہیں تو دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.